چوئی صاحب سے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی. پاکستان کی زندگی کے حساس ترین ہفتے گزر رہے ہیں. یہ پاکستان کا میک اینڈ بریک کا ٹائم ہے. لڑائی قانون اور چوروں کے درمیان ہے. ہمارے پیسے اور قانون کے درمیان لڑائی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو چوری کے پیسوں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے، یہ ہمارا مال کہاں سے آیا. ایک عوام ہے جو کہتی ہے ہمارا مال ہے، اور ایک عدلیہ ہے جو یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ چوروں کو ان کی چوری کی حقیقی سزا ملنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور آج پاکستان میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ لوگ جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں جن سے آئندہ ہفتوں میں جمہوریت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. کل ایک صاحبزادی پیش ہونے جا رہی ہیں کورٹ کے اندر، انکوائری کورٹ کے اندر، اور سارے پنجاب میں پیسے سپلائی کیے جا رہے ہیں، لاٹھیاں اور ڈنڈے سپلائی کیے جا رہے ہیں. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان 5 ججز نے جسٹس کھوسا صاحب کی قیادت میں عدلیہ کا جو وقار بلند کیا ہے، اس کی پاکستان میں کوئی تاریخ نہیں ملتی. اور 6 سپر انکوائری کے سپر 6 جو ہیں ان کو دبئی کے ذریعے اربوں روپے سے خریدنے کی کوشش کی گئی. ایک فوٹو کو لیک کیا گیا اور پھر یہ کوشش کی گئی کہ یہ سپر 6 کا بینچ ٹوٹ جائے. آئی بی نے رپورٹ دی کہ ہاں ہم اس انکوائری جے آئی ٹی کو، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیکھیں، ہم جانیں کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کی ای میلوں میں اور ان کے فونوں میں مداخلت کی. یہی نہیں ہوا بلکہ ایک خاتون مہین فاطمہ نے رپورٹ سبمٹ کرائی کہ بائی پریشر ایس سی سی پی کے چیئرمین نے مجھ سے حسب منشا بیان دلوانے کے لیے کوشش کی اور میری ٹرانسفر کی. یہی نہیں ہوا، یہ لوگ جو بیسیکلی انہوں نے، یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹرا ویگنٹ ہیں، نان سنس ہیں، نان ڈیلیورل. انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جناب کمال ہو گیا، جفیاں ڈالی، فوٹو ساری دنیا میں موجود ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ قطری شہزادے کو بلاؤ. جس جے آئی ٹی میں ملک کا وزیر اعظم پیش ہو رہا ہو وہاں قطری شہزادے کو پیش ہونا چاہیے. یہ جے آئی ٹی اس کے دربار میں پیش نہیں ہونی چاہیے. اگر شوق ہے تو اس کو بلا لو. 5 کے 5 میں قانونی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ پیش ہوا ہوں، میں بھی ایک وکالت میں نے کی ہوئی ہے. سارے 5 کے 5 ججز نے کہا ہے کہ یہ ہیر سے ہے، یہ قطری خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اور کل جو اسحاق ڈار صاحب نے زبان استعمال کی ہے، میرا خیال ہے یہ اس بازار کی بھی زبان نہیں ہے جو اس ملک کے وزیر خزانہ نے استعمال کی. اور یہی نہیں بلکہ میں نے کورٹ میں جسٹس عظمت صاحب کو عرض کی کہ جسٹس صاحب یہ 164، کیونکہ وہ میرے شہر کے ہیں اس لیے میں نے ان سے مخاطب کیا شیخ عظمت صاحب کو، کہ 164 کے بیان کے تحت راول پنڈی میں کئی لوگ پھانسی کے تخت پہ چڑھے ہیں. اور انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم سے یہ زیادتی کا بیان دیا گیا، ہمیں فورس سے بیان دیا گیا. اور 164 کے بیان کو ملک کے وزیر خزانہ کہتے ہیں اس میں پکوڑے بیچو. اور جب انہوں نے جانا تھا، میں اس کورٹ کے سامنے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مناسب نہیں ہے پڑھے لکھے کراؤڈ میں پیش کرنی، کہ آپ چلا گیا ہمیں یہاں چھوڑ گیا. اور آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس کے 64 کا بیان پڑھیں.
اخباروں میں چھپا ہے کہ کئی دفعہ جج صاحب نے ان سے پوچھا دیکھیں کوئی آپ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی, آپ تھوڑی دیر بعد آ کے بیان دے دیں, کوئی آپ کو انڈر پریشر تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں بخوشی بیان دے رہا ہوں, اور ایک صفحے پہ 2 دفعہ دستخط کیے ہیں. اور اب کہتے ہیں یہ دستخط کیا چیز ہیں. ایکچولی ان کے پاس کئی دستخط ہیں. مجھے یقین ہے کہ مریم بی بی کے دستخط بھی انہوں نے جعلی استعمال کیے ہیں, اور اسٹامپ پیپر ان کا بعد میں نکلتا ہے اور ڈیٹ پہلے بنتی ہے. اور مسئلہ کیا ہے, اس بلڈنگ کے نیچے یہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مذاق نہ اڑاؤ, جس بلڈنگ کا وجہ پارک لین کی جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے نیچے یہ خطاب کرتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ جس بلڈنگ کی وجہ سے جھگڑا کیا ہے جی, جھگڑا صرف اتنا ہے کہ یہ آپ بتا دیں کہ یہ مال کہاں سے آیا. کوئی 20 کروڑ لوگوں میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قطری شہزادوں کے فلیٹ ہیں. اور اگر اسی طرح کے ڈاکومنٹ اس ملک میں تسلیم ہونے ہیں تو کل کوئی بینکاک کے نائٹ کلب سے لے آئے گا, کوئی کسی کسینو سے لے آئے گا, جناب یہ 6 ملین پاؤنڈ اس نے رات کو جیتے تھے. اس ملک کا سارا نظام تباہی کے دھانے پہنچ چکا ہے. میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس سی پیک سے ہمیں بہت بڑی امید تھی اس کا کام بھی رک گیا ہے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ جتنے کام بتا رہے ہیں, یہ سڑکیں بن گئی, یہ پل بن گئے ہیں, یہ کمرشل جاب ہیں. اس کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ اس سے آدھے قیمت پہ قرضے مل سکتے ہیں, آدھے قیمت پر اس کے انٹرسٹ ریٹ سے قرضے مل سکتے ہیں. جس دن سے کوئٹہ میں 2 چائنیز ہلاک ہوئے ہیں دہشت گردی سے, اس دن سے اس کام کی نہ صرف سپیڈ سلو ہو گئی ہے, جو اصل پاور پلانٹ گوادر میں لگنا ہے, جو اصل پلانٹ پانی کی جس کی وجہ سے گوادر نے ڈیولپ کرنا ہے, اس کام میں رکاوٹیں آ گئی ہیں. اور اب میں آپ کو بڑی مایوسی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اسمبلیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. پاکستان میں جمہوریت جو ہے اب بڑے آدمی کی, جو آپ آگے ڈیش کنیز بن گئی ہے پارلیمان میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور یہاں ذوالفقار چودھری صاحب نے باتیں کی. اس ملک میں کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو فوج کے گملوں سے اور نرسریوں سے نکل کر پیدا نہیں ہوا. آپ لوگ سامنے آئیں. میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا اس ملک میں. میرے باپ کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ شیخ رشید کا والد ہے. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ شیخ احمد کا بیٹا ہے. اور میں نے 8 وزارتیں کی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں اور سارے اداروں کو چیلنج کر سکتا ہوں. لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے سارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اس ملک میں ڈی ایس پی جو ہے وہ اس خاندان کی مرضی کے بغیر کسی تھانے میں نہیں لگتا. جس بندے نے بیسک انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ ایم پی اور ایم این اے کا جب تک بلیو آئیڈ نہ ہو اور اس کی اپروول اوپر سے نہ آئے وہ نہیں لگ سکتا. ہم خاندانوں کے غلام ہیں. ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ ان کی شکلیں دیکھیں. یہ جتنے وکیل بیٹھے ہیں یہ نواز شریف کے خاندان کی اولاد سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہے. میں تقریر تیار کر کے نہیں آتا. جو اللہ تعالیٰ میرے اندر آمد کرتا ہے میں اسی پہ بات کرتا ہوں. اور میں اس ملک کے سب سے اہم فورم سے مخاطب ہوں. جمہوریت زندہ بھی آپ کی وجہ سے اور ان کیمروں کی وجہ سے ہے جتنی زندہ. وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے. یہ مال لگا کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں. جو چیز منڈی میں خریدی جا سکتی ہو موجودہ حکومت اس کی سول ایجنٹ ہے. جو چیز منڈی سے خریدی جا سکتی ہو موجودہ حکومت اس کی سول ایجنٹ ہے. اور آج پاکستان میں جو لوگوں کی آواز دیکھی جاتی ہے, جو آواز سنی جاتی ہے, وہ آپ وکلا کی ہے اور کالے کوٹ اور کالے کیمرے کی ہے. اس کالے کیمرے کو لائسنس دینے میں میرا بھی تھوڑا بہت 1% دخل ہے.
شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید۔ اب میں آپ سے گزارش جو کرنے آیا ہوں، آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، یا آپ کو بدماشوں کے آگے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، یا آپ کو یہ قانون کے کوٹ اتار دینے چاہیے، یا ان کرائے کے غنڈوں سے ہمیشہ قانون کی رکھوالی کے لیے اور ڈکٹیٹر کے سامنے وکیل کھڑا ہوا ہے جی۔ بے شک سیاستدان نے کمزوری دکھائی ہو، لیکن بارز نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم جنگ یہ ہے، موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی آمر آئے اور اس نظام کو لپیٹ دے، ان کی جان بچ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ رہے، چوروں کو سزا ملے، قانون کا علم بلند ہو، اور چور اپنی اصلی جگہ پہ پہنچے جو ان کا اصل مقام۔ اور اگر انہوں نے جیلوں میں نہیں جانا تو پھر جیلوں کے پھاٹک کھول دیں۔ کوئی فون چھیننے والا ہے، کوئی ویل کپ چوری کرنے والا، 80%، 10-20% ایسے بھی مجرم جیلوں میں ہیں جن کا ضمانت دینے والا کوئی نہیں، جس طرح ایک دن میں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ساری جائیداد ہماری رجسٹری ضائع ہو جائے گی اگر ہم نے ضمانت دی تو۔ اس نظام کے لیے آپ کی جہاں میں خدمات کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اور آپ کا چاہے کسی پارٹی سے تعلق کیوں نہ ہو، وکیل کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وکیل کی پارٹی پاکستان، آئین، قانون اور اسلام ہے، چاہے اس کی جو بھی پارٹی کوئی نہ ہو۔ اور جس دن وکیل نے یہ مقام پیدا کر لیا کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، اس کی پارٹی پاکستان، اسلام اور غریب عوام ہے، اس دن آپ دیکھیں گے اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ ورنہ جن اسمبلیوں کی چوائس ذوالفقار صاحب آپ بات کرتے ہیں، وہاں میرا سپیکر ہی نہیں کھلتا۔ اب بتائیں، میں پاکستان کا سینئر ترین پارلیمنٹرین ہوں، چودھری نثار کے علاوہ میرے ساتھ کوئی سینئر آدمی نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں، اور میں 4 دفعہ نواز شریف کو شکست دے کر آیا ہوں۔ اور آج وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا، اگلی اسمبلی میں آپ کے سامنے خدا سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میں اسمبلی میں ہوں گا، نواز شریف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ایک منٹ بس، 2 اور کیا ہم خاندانوں کے غلام پیدا ہوئے ہیں کہ 5 خاندان اور ان کے 30 نکارہ نکٹھو کرپٹ؟ آپ دیکھیں ان کی اولادوں کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، بعض لوگ میری بات کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ ان سارے لیڈروں کی اولاد دیکھیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ جس نے کرپشن کیا اللہ نے اس کی اولاد کو سزا دی ہوئی ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں جناب ہم پہ موٹر سائیکل چوری کا کیس کر دو۔ اوقات آپ کی یہی تھی کہ آپ موٹر سائیکل کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کا سٹینڈرڈ یہی تھا کہ آپ سائیکل کی چوری کے کیس میں پکڑے جاتے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ آپ 800 کروڑ کے فلیٹوں کے کیسوں میں آ گئے ہیں۔ جس عمر میں ہمارے بچے کے 18 سال کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، اس عمر میں آپ نے اپنے والد کو 1 ارب روپیہ گفٹ کیا ہے، کم و بیش۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد کو بانٹا ہے، ہماری اولادوں کو ڈانٹے نہیں، ان کو بھی بانٹ دیں، یہ لکھ پتی ہو جائیں۔ ہماری اولادوں کو ڈانٹے نہیں، ان کو بھی بانٹ دیں، یہ لکھ پتی ہو جائیں۔ بتائیں اس معاشرے میں کیا زندہ رہنے کا حق ہے حکمرانوں کو؟ مرنے کے بعد 20 لاکھ روپے دیے، 100 روپے پہ 200 بندوں نے موت کو قبول کیا۔ 100 روپے پہ جس ملک میں 200 بندوں نے موت کو قبول کیا، اور یہاں مرنے کا ریٹ ہے، شرک پور میں مرے جنوبی پنجاب میں تو 20 لاکھ روپے ہے، سینٹر پنجاب میں مرے تو 10 لاکھ روپے ہے۔ باٹا اور سروس کے ریٹ کی طرح یہاں موت کا ایک ریٹ متعین ہے، اور بانٹتے ایسے ہیں جیسے باپ کے اکاؤنٹ سے بانٹ رہے ہیں، کسی داتا دربار کی خیراتی فنڈ سے بانٹ رہے ہیں۔ سر یہ آپ پر میں نہیں دیکھتا اس ملک میں۔ اس ملک میں صحافیوں نے اپنے علم کو بلند رکھا ہے، بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے علم کو بلند رکھا ہے۔ اور اسی طرح اس ملک نے نامور وکلاء اور جج پیدا کیے ہیں۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں، میں نہایت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی انہوں نے یہ تاثر دیا جناب علی یہ تو ہمارے بندے آ گئے ہیں، نوید مختار
Saqib Nisar, I salute to Saqib Nisar also. قمر باجوہ پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے مجبور کیا ان کو اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ایک سازش تھی کہ فوج کے اندر رکھنا پیدا ہو. اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پوسٹنگ کے لیے خواہ انہوں نے, میں نے آپ کو کہا ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کیوں نہ کرنی ہو, لائلٹی دیکھتے ہیں, کوالٹی نہیں دیکھتے. اس ملک کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ اس ملک میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے لائلٹی دیکھی جاتی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 4 سال میں نواز شریف صاحب نے ایک بھی پوسٹنگ جو ہے, ایک بھی ترقی جو ہے کوالٹی پہ نہیں کی, قابلیت پر نہیں کی, اپنے خاندان سے اور اپنے سے وفاداری کی بنیاد پر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مقروض ہو گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب بڑی گرمی میں ہیں. ان کا کاغذات بیسیکلی ہی از اے منشی, میں اسے قومی اسمبلی میں منشی کہتا ہوں, ہی از ناٹ اکانومسٹ. زندہ باد زندہ باد. آپ مجھے ثابت کریں, میں ٹی وی شام کے آج کے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا کہ ہی از اے اکانومسٹ. اور اس نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی غلط ڈاکومنٹ دیے تھے اور مشرف نے کتنے $10 ملین جرمانہ دیا تھا. یہ کاغذ چینج کرنے کے بڑے ماہر ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی یہ تھی کہ سوئی گیس کا بل ٹھیک کرانا کوئی 2 اور لو, بجلی کے بل کی یونٹ کم کرانے ہیں کوئی 2 اور لو. ان کی کیا قابلیت ہے؟ 4 جماعتیں ان کی, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, آپ یقین کریں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں, آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹو یہ انہوں نے دیکھا قوم باہر نہیں نکل رہی, انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا کہ فوج کو تباہ کرو. نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ جتنا بڑا اس ملک میں کیا عالم اسلام کی تباہی آ گئی. اگر آج صدام میں عراق میں فوج زندہ ہوتی شاید عراق زندہ رہتا. وہ میڈ مین جس کو کہتے تھے لیبیا میں, اگر اس کی فوج زندہ رہتی تو شاید وہ زندہ رہتا. سارا عالم اسلام تباہی کی طرف انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ تیل کے خزانے اور میٹلز کے خزانے پر ہزاروں میل دور بیٹھی ایک سپر پاور قبضہ چاہتی ہے. اور آج پاکستان کا جو میں اہم کیس کر رہا ہوں, اس کیس میں غیر ملکی دباؤ بھی شروع ہو چکا ہے. اس ملک کو ڈرایا جاتا ہے کہ ہم نہ ہوئے تو پاکستان نہیں ہوگا. وہ ادھر تم دہلی کے جامع مسجد کے خطیب ہو جہاں خطرہ پیدا ہو جائے گا. چور ہو تم, ڈاکو ہو, لٹیرے ہو, بے ایمان ہو. آپ کی 30 فیکٹریاں ہو گئی ہیں اور غریب کو نوکری نہیں مل رہی. ایک آدمی کو نواز شریف کی حکومت بتائے جس کو میرٹ پر انہوں نے نوجوان کو نوکری دی ہو. بیٹیوں کے بال گھروں میں سفید ہو رہے ہیں, بیٹوں کی عمر وہ آ رہی ہے جس کے بعد نوکری نہیں مل سکتی, پھر وہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو بتائیں کیا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوری کرے, میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ بات نہیں ہو سکتی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے خطبے میں پوچھتے ہیں, بتاؤ یہ آپ نے چوغا ہے عمر کہاں سے بنایا؟ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی. اس کے بیٹے نے, حضرت نے اٹھ کر کہا میں نے اپنی چادر کی. وہاں نہیں کہا کسی نے کہ یہ بارے کیا ہوتا ہے جی, بارے ثبوت. وہاں کسی نے بارے ثبوت نہیں مانگا. اب یہ بارے ثبوت مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں میں ڈیٹیں دیتا رہتا ہوں. وہ پچھلی دفعہ میں نے ایک خیال تھا میرا یہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی, کسائی بھاگ گیا. اگر اس دفعہ قربانی نہ ہوئی, 1 سال لیٹ ڈیسیجن بھی تو ہوتے ہیں نا, پینڈنگ ہوتے ہیں فیصلے. دیکھیں اب تو قانون کی جو ترازو ہے, یہ قانون کی ترازو ہے جس میں پاکستان کے 5 عظیم ججوں نے
انصاف کا فیصلہ لکھنا ہے، اور یہ فیصلہ نواز شریف گو ہے، گو نواز شریف۔ کہتے ہیں کہ گاڈ فادر کا ہے، اور آپ کو کیا کہیں، فادر کہیں؟ آپ نے اپنے فادر کو بھی دھکیل لیا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا، یہ گاڈ فادر کے ایسے کام ہوتے ہیں، دادے کو لو پوچھو۔ بابا کس نے کہا؟ آپ نے خود نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی پاگل ہوگا جو اپنے نام رکھے گا دولت۔ سر بات بڑی صاف ہے، بالکل سٹیٹ پہ کہتا ہوں میں، پاکستان کو معاشی طور پر روس کو اندر سے کسی نے نہیں توڑا تھا، کوئی وہاں مظاہرہ نہیں نکلا تاجکستان میں، ازبکستان میں، یا نو وے، اس کی معیشت نے اس کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اور آج پاکستان کا جو 35,000 کا مقروض بچہ ہے وہ 1,35,000 پہ پہنچ گیا، اور اکڑے پھر رہے ہیں، عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کا قصور صرف یہ ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں 2 جینوئن اپوزیشن لیڈرز ہیں، مجھے ورکر سمجھ لیں، اس کو لیڈر سمجھ لیں، ایک کا نام عمران خان ہے، دوسرے کا نام شیخ رشید۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میں وکلاء سے جو گزارش میں رستے میں سوچ رہا تھا کرنے آیا ہوں، ایکٹیو رول پلے کریں جس پارٹی میں آپ ہیں۔ خواجہ سعد رفیق تیری کو ارشاد چھوڑو پر اتنی بڑی محفل کے شان کے مطابق ہی نہیں اس کا نام ہے۔ میں اس کا نام لینا، کیونکہ میں جس وقت اس کے والد کو گولی لگی اس وقت لاہور میں موجود تھا۔ بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بہت ٹینا قسم کا بیٹا ہے، وہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جناب عابد شیر علی، میں نے اس کو بچایا، اس کے باپ کی وجہ سے سارے جو پلاٹ اس نے لیے ہوئے تھے پولیس فاؤنڈیشن کے، یہ سارا کرپٹ خاندان ہے، ان کے جتنے مالشی ہیں، جتنے مراسی ہیں، جتنے ان کے چاپلوس ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہمارا۔ جب کعبے پہ گردنیں کاٹی گئی تو بڑے بت کے گردن میں کلاڑا چھوڑ دیا گیا، انہوں نے کہا یہ کیوں چھوڑا گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سو اس دفعہ کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ، یہ خود بخود چاہے پٹاس ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں گے 3 ان کے مشن ہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 1، یہ تاثر دیں، ہم نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ہوگا۔ ایک داماد صاحب کہتے ہیں نظریہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ اس ملک کو بنایا بھی ایک وکیل نے تھا، اور اس ملک کو بچائیں گے بھی وکیل انشاءاللہ۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے۔ اور مجھے معلوم ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں حال چھوٹا رکھا ہے، ذوالفقار صاحب نے جان بوجھ کے، ان کو ڈر ہوگا شاید، لوگ باہر بھی جو لوگ ہیں ان سب کا بھی مشکور ہوں۔ اور ایک بات ختم کرنے سے پہلے اگر سوال کرنے چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں ایک بات جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی جمہوریت کی تباہی کا ذمہ دار نواز شریف ہوگا، کیونکہ وہ یہ پیغام دے رہا ہے میں نہیں ہوں گا تو بڑا ایزی جاب ہے۔ اگر ایک آدمی گلٹی ثابت ہو جاتا ہے، کیا اس کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو نامینیٹ کر دے؟ یہ کر نہیں سکتے، یہ اپنے خاندان کے باہر کرنے کی سوچ نہیں رکھتے، ورنہ حمزہ بھی تو ان کا بھتیجا ہے، دادے نے بھی اس کے نام کچھ نہیں لکھا، اس نے کہا تو لاہور چوئی کر جو کچھ کرنا ہے۔ یعنی ایک دادے نے بھی ایک بیٹے کی اولاد کے لیے کچھ نہیں لکھا، اسے یہ کدو اور ٹھپر ہی پسند آئے ہیں۔ اور اب کہتے ہیں جناب علی کہ قوم کی بیٹی کو بلایا گیا، نہیں ہوتا اگر آپ کے اعمال اچھے ہوتے۔ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کی خواہش اور آپ کے کرتوتوں پہ ہو رہا ہے۔ اور اگر نیلسن اور نیسپال کا اگر آپ وہاں ٹھیک بتا دیں، یہ سارا کام ان دی اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا کیس عمران خان نے نہیں نکالا، یہ اللہ نے نکالا ہے۔ میں تو نقشے میں دیکھتا رہا یہ کدھر ہے برٹش ورجن، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا جبوٹی کی طرف اس طرح۔ یہ ان کو پتا ہے کہ چوری کی دولت کہاں چھپائی جاتی ہے۔ انڈونیشیا نے، ایک منٹ دے دیں مجھے آپ سے، انڈونیشیا نے $8.3 بلین اکٹھے کر لیے ان چوروں سے کہ آؤ بھائی پیسے جمع کراؤ۔ انڈیا نے
کتنے جی 5-6 بلین ڈالر کٹھے کیے ہیں چوروں سے. برٹش نے 3.1 بلین پاؤنڈ کٹھے کیے ہیں ان چوروں سے جن کے وہاں نام آئے ہیں. پاکستان میں اس لیے نہیں خالی ہو سکا کیونکہ اس ملک کا وزیر اعظم اس چوری میں خود ملوث ہے. اگر اس ملک کا چوری میں وزیر اعظم ملوث نہ ہوتا, منی لانڈرنگ میں ملوث نہ ہوتا, تو یہاں بھی شاید ہم کہتے کہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہو گیا ہے. یہ خدا نے, خدا کی طرف سے خدائی کیس ہے, یہ خدائی آواز ہے, یہ خدا کی پکڑ میں ہے. یہ خدا نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ اس ملک میں بہتری کے اثرات ہیں. ایک جمہوری, آئینی اور قانونی طریقے سے کرپٹ سیاستدانوں سے, چاہے جو بھی کوئی نہ ہو, اس سے نجات حاصل کرنے کا وقت ہے. اور اس میں اگر یہ کوئی غیر آئینی, غیر قانونی کام کرتے ہیں تو میری آپ سے استدعا ہوگی, ساری قوم, سارے وکلاء, ساری سیاسی پارٹیاں ججز کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کٹھی ہوں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے یہ کیس خود نکالا ہے, اس سے پوری امید ہے کہ یہ 8 ہفتوں کے اندر اندر اس ملک میں ایک نئی جمہوری فضا ہوگی, جمہوری حالات ہوں گے. اور اگر جمہوریت کو کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ نواز شریف خاندان ہوگا. ہمیں جمہوریت, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. شیخ صاحب او نجم سیٹھی دی چڑی جھوٹی ہے, تہاڈا چڑا کی کہندا ہے اگلے فیصلے دے بارے؟ اتنا بڑا فورا